عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرول بدستور 299 روپے 50 پیسے اور ڈیزل 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی مذاکرات کے فریم ورک پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن میں بات چیت کے 5 راؤنڈ ہوئے۔ امریکہ کی طرف سے لبنان کے بعض علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی تجویز۔ لبنان نے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی حکومت نے فوجی انخلاء کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی شرط رکھ دی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے معاملہ اچھا آغاز قرار دے کر کہا کہ لبنان میں امن کے لیے ابھی بہت کام کرنا ہوگا۔ لبنان سے مجوزہ معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج لبنان میں نام نہاد سیکیورٹی زون یلو لائن میں موجود رہے گی۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، اسرائیل کو غیر مشروط طور پر لبنان خالی کرنا ہوگا۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا جواب۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف بمباری کا سلسلہ بھی جاری۔ صہیونی افواج کی جنوبی لبنان پر بمباری سے مزید 7 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 4243 ہو گئی، 12128 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے قریب اسٹریٹجک سمندری گزرگاہ آبنۂ ہرمز پر تنازع بڑھنے لگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج عمان میں جہاز پر ایرانی حملے کا الزام لگا کر اقدام جنگ بندی کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران نے جہاز پر 4 ڈرونز داغے، 3 کو امریکہ نے گرا دیا۔ نقصان کے باوجود کارگو جہاز آبنۂ ہرمز عبور کر گیا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام۔ آبنۂ ہرمز ایران کی ملکیت، امریکہ کا آبنۂ ہرمز سے کوئی تعلق نہیں، ایرانی انقلابی گارڈز نے واضح کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک سمندری راستے کے حوالے سے کوئی براہ راست رابطہ لائن قائم نہیں کی گئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی خبردار کر دیا، ایران کے بتائے راستے سے ہٹ کر گزرنے والے جہاز اپنی سلامتی کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ عمان نے ایران کی آبنۂ ہرمز فیس وصولی کی تائید کر دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمانی حکام نے یورپی اتحادیوں کو بتا دیا، آبنۂ ہرمز کی جنگ سے پہلے والی پوزیشن واپس کبھی نہیں آئے گی۔ جہازوں کے محفوظ سفر اور آبی آلودگی سے بچاؤ کے لیے فیس عائد کی جا سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی، WTI 69.27، برینٹ 71.95 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔ اماراتی تیل موبن کروڈ کے نرخ 66.12 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئے۔ یوم عاشور پر شہر شہر قصبہ قصبہ ماتمی جلوس، گلی گلی آہوزاری۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس دن بھر مقررہ راستوں پر گامزن رہا۔ عزاداران حسین نے تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ راستے بھر نظر و نیاز کی تقسیم، کسی نے عزاداروں کو پانی پلایا تو کوئی دودھ پیش کرتا نظر آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اجلاس میں شرکت۔ لاہور میں گزشتہ شب نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس عزاداری کربلا گاہ شاہ پہنچ کر ختم۔ عزاداروں کی راستے بھر نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ شرکا نے رنگ محل پر نماز ظہرین پڑھی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اہلکاروں کے ساتھ اونچی عمارتوں پر اسنائپر بھی چوکس رہے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی۔ راولپنڈی کے باسیوں نے بھی شہدائے کربلا کا غم منایا۔ امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کالج روڈ پہنچا، جہاں کنڈل مقبول امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا ماتمی جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہو گیا۔ فوارہ چوک پر نماز ظہرین کی ادائیگی، مرکزی جلوس قدیبی امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ کوئٹہ میں شہداء چوک علمدار روڈ سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر پہنچ کر ختم۔ جلوس کے شرکا میزان چوک، لیاقت بازار، پرنس روڈ اور مکانگی روڈ سے گزرے۔ 15,000 سے زائد اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ سیف سٹی اور نجی کیمروں کے علاوہ ڈرون کیمروں سے بھی جلوس کی نگرانی کی گئی۔
पेशावर भर में यौम आशूर पर 12 जुलूस बरामद हुए। तमाम जुलूस मगरिब की अजान के साथ ही अपनी अपनी मनाजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। शुरका की मातमदारी। जुलूसों के बाद अज़ादारों का शाम गरीबा की मजालिस में शहदाए करबला को नम आंखों से पुरसा। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी मातमी जुलूस। फैसलाबाद, झंग, खानेवाल, मियां चन्नू, कबीरवाला, मरी, बहावलपुर, बहावलनगर और साहिवाल में भी बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। मुल्तान में इमाम बारगाह हिरा हैदरिया से बरामद होने वाला बड़े सगीर पाको हिंद का कदीम उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों का जुलूस मरकज़े निगाह बना रहा। ईरान में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क के चप्पे चप्पे में बड़े बड़े जुलूसों का इनेकाद। शहदाए करबला को पुरसा देने लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर अज़ादारों का जम गफीर। अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले शहर कुर्रम और जंजान में भी ताहद निगाह इंसानी सर ही सर नजर आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मातमी जुलूस में शरीक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का भी सदर के हमरा जुलूस में मातम। इराक में आशूरा पर 150 साल कदीम तवरीज की रस्म में लाखों अफराद की शिरकत। अज़ादारे करबला में रोज़ाए इमाम हुसैन और रोज़ाए इमाम अब्बास की तरफ तेज़ कदमों से चल कर गए। शदीद गर्मी के बावजूद 4 किलोमीटर के सफ़र में मातमदारी। शुरका ने हाथों में अमरीकी हमले में शहीद ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर भी थाम रखी थी। अमरीका के शहरों वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो समेत दीगर रियासतों में भी मजालिस का इनेकाद। शिकागो में मातमदारी। मेयर न्यूयॉर्क की मजलिस आज़ा में शिरकत। कहा यौम आशूर शहदा की कुर्बानी याद करने और गौर व फिक्र का दिन है। उन्होंने लिखा कि मुहर्रम की 10 तारीख हज़रत इमाम हुसैन के हक, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की याद दिलाती है। उनकी लाजवाल कुर्बानी एक दूसरे की खिदमत का सबक देती है और यकीन दिलाती है कि इंसाफ के लिए जिद्दोजहद हमेशा काबिल कदर होती है। मुहर्रम एक ऐसे वक्त में आया है जबकि एक जंग थी पिछले कई माह से हमारे खित्ते में छिड़ी हुई और फ़लस्तीनियों लबनानियों के बाद जो है ईरान को जो है वो टारगेट किया गया हुआ था। सलाम है ईरानियों की इस्तकामत को और सलाम है उनके जज्बों को। ख्वाजा आसिफ का शहदाए करबला को भरपूर खिराज अकीदत। यौम आशूर ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी। ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। पूरे सूबे में हमारी सिक्योरिटी पुलिस ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन इंतज़ामात किए थे। आज मैं पेशावर में यहाँ क्वार्टी गेट पर आया था और तमाम ज़ायरीन से मिला हूँ और उन्होंने हमारी पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इदारों को, लोकल गवर्नमेंट को बेहतरीन अल्फाज में उन्होंने सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यौम आशूर के जुलूसों की बेहतरीन सिक्योरिटी पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। पुलिस और इंतजामिया के इक़दाम को भी सराहा। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन कौंसिल का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ है। अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी इलाकाई ममालिक पर बोझ है। अमरीका को इलाकाई ममालिक की सलामती से कोई सरोकार नहीं। फ़लस्तीनी और लबनानी जिद्दोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जायज़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। पाकिस्तान की कोशिशों से एक और कामयाबी। अमरीका की जानिब से रोके गए ईरानी जहाज़ के मज़ीद 22 अरकान कराची मुंतकिल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक ईरानियों की वतन वापसी के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। Opening markets to the American exports, and all over the world we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran.
ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو 1 گھنٹے میں ہی استعمال کر ڈالتا. ایرانی فوج تباہ کر دی. منجمد ایرانی فنڈز سے امریکی اجناس خرید کر ایران کو ہی فروخت کی جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر امریکی زرعی پیداوار کی نئی منڈی ملنے کا دعویٰ. ایرانی حکومت امریکی اجناس خریدنے کے دعوے پہلے ہی مسترد کر چکی ہے. ایران کا پڑوسی ممالک میں اسرائیلی فوجی پروازوں پر امریکہ کو انتباہ. پڑوسی ممالک کی فضائی حدود میں اسرائیل کی موجودگی براہ راست خطرہ ہے. ممکنہ مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بیان. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد اور آبنۂ حرمت سے جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے پر زور. امریکہ ایران مذاکرات سے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہونے کی امید بھی ظاہر کر دی. وینزویلا میں زلزلے سے تباہی کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن. اموات کی تعداد 920 تک جا پہنچی. 4,500 سے زائد زخمی. سینکڑوں اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ. امدادی ویب سائٹ پر 50,000 سے زائد لاپتہ افراد کا اندراج کرا دیا گیا. اقوام متحدہ عالمی اداروں اور مقامی رضاکاروں کی ملبہ ہٹا کر پھنسے افراد کو نکالنے کی کوششیں. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے. شعب بارکھان رکھنی اور کوہلو کے در و دیوار لرز گئے. ریکٹر اسکیل پر شدت 5.1, گہرائی 17 کلومیٹر اور مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق میں ریکارڈ کیا گیا. زلزلے سے موسیٰ خیل میں کئی کچے مکانات کو نقصان. 6 افراد زخمی. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے عوامی حقوق کی آڑ میں آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب. پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے عالمی سطح پر نئی قانونی بحث چھیڑ دی. بھارت کا آبی وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سنگین قانونی خلاف ورزی کرا. اسرائیلی فوج کی وسطی غزہ پر بمباری. مزید 3 فلسطینی شہید. وسطی غزہ کے مغازی کیمپ میں گاڑی پر بمباری کی گئی. سعودی کمپنی آرامکو نے 4 ماہ بعد تیل کی سپلائی بحال کر دی. راس تنورہ ٹرمینل سے تیل کی لوڈنگ تیزی سے جاری کر دی گئی. عراق نے بھی تیل کی پیداوار جنگ سے پہلے کی سطح پر پہنچا دی. سرگودھا میں مشتعل افراد نے منتہا قتل کیس سے منسلک کریانہ اسٹور پر حملہ کر دیا. پنکھے، الماریاں اور دیگر سامان نکال پھینکا. امن و امان کے خطرے پر دکان مالک پہلے ہی موجود نہیں تھا. شہریوں کا مجرمان کو فوری اور سخت سزا دینے کا مطالبہ. کراچی کے علاقے ملیر میں کھوکھرا پار ندی کنارے گھر سے ماں اور بیٹی کی لاشیں برآمد. شناخت صبا اور 8 سالہ نبیہہ کے نام سے ہو گئی. پولیس نے خاتون کے شوہر کو حراست میں لے لیا. نیو کراچی میں دعا چوک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. عمران کے نام سے شناخت کی گئی. بنوں میں سی پیک سرکولر روڈ پر ایمبولینس پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. لاشیں DHQ اسپتال منتقل. پولیس نے فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. کانپور کے علاقے چھوئی میں جنگلات میں آگ لگ گئی. ریسکیو 1122 کا فوری ایکشن. 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد شعلوں پر قابو پایا. مری ایکسپریس وے پر وین میں آگ لگ گئی. گاڑی مکمل طور پر تباہ. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر نظر و نیاز کا اہتمام. کہیں پانی کی سبیلیں تو کہیں حلیم اور بریانی کی تقسیم. ننکانہ صاحب میں بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال. سکھ برادری کا عزاداروں کے لیے لنگر کا انتظام. سبیل لگا لی. کراچی میں عیسائی برادری عزاداروں کی خدمت میں پیش. گوجرانوالہ کے علاقے کاموکی میں کھیر کھانے سے متعدد افراد کی حالت خیر. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ٹیمیں علاقے میں بھیج دیں. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا متاثرین کے علاقے اور اسپتال کا دورہ.
तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर। यौम आशूर पर शहरियों की बड़ी तादाद की कब्रिस्तानों में हाजिरी, प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ब्रिस्टल में ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स की कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशन के बाद नेट्स पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। पाकिस्तान विमेंस टीम आज नेदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सलीमा इम्तियाज का बड़ा एजाज। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। सलीमा इम्तियाज सितंबर 2024 में आईसीसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पैनल में जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी थी। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। एक्वाडोर ने शानदार फाइट बैक करते हुए साबिक चैंपियन जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों टीमें अपने ग्रुप से नॉकआउट मरहले में पहुंच गईं। हैरत अंगेज कामयाबी के बाद एक्वाडोर में शायकीन का जश्न। और तुर्की के कान अयान का इंजरी टाइम के आखिरी सेकंड्स में फैसला कुन गोल। सनसनीखेज मुकाबले के बाद तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से शिकस्त दे दी। इब्तदाई 2 शिकस्तों के बाइस तुर्की नॉकआउट राउंड की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका। इवेंट से फातिहाना रुखसती पर तुर्क फैंस का लॉस एंजलिस में जश्न।